بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی حالات کے پیش نظر آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنے لیکچر کا آغاز جو ہے وہ آپ کے پہلے چیپٹر سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر سے کریں گے۔ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ مضمون جو آج ہم پڑھیں گے، جس پر بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم لوگ جب بھی اس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے سیاق و سباق سے اور تشریح سے شروع کرتے ہیں۔ سر سید مرحوم کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں۔ سر سید احمد خان کا شمار ان رفقا میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا۔ 1817 میں دہلی کے افق پر ایسی عظیم الشان ہستی نے جنم لیا جو سر سید احمد خان تھے، ایسے جلیل القدر مفکر جنہوں نے اپنے فکر و عمل سے خیالات میں انقلاب برپا کیا اور ان کو پسماندگی اور درماندگی کی دلدل سے نکال کر انہیں نئی راہوں کی طرف روانہ کیا۔ آئیے اب ہم اس چیپٹر کے بارے میں کچھ چیدہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتے چلوں۔ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ فارمیشن کا ورڈ جو ہے یہ انگلش زبان سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب دوبارہ بنانا، از سر نو کسی چیز کی تشکیل کرنا، اسے سنوارنا، اسے نکھارنا۔ اور اصلاح کا جو ٹرم ہے، اصلاح کا ورڈ ہے، اصلاح جو جن معنوں میں لیا گیا ہے، اس کو سنوارنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھو گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اس میں کہ لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرہ سے آفتاب بن گئیں، ان میں ایک چیز اردو لٹریچر بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اردو لٹریچر کے لیے جو کام کیا، ان کی وہ گراں قدر خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے 2 انگریزی رسالے تھے، ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے نام سے، ان کی طرز پر ایک رسالہ نکالا تھا جسے ہم تہذیب الاخلاق مضامین پر مشتمل یہ رسالہ تھا، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تربیت بھی کی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی علم سے واقفیت، ان کا زندگی کے ہر موڑ پر وہ کس انداز سے انہیں لے کر چلنا ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو گویا انہوں نے ہر حوالے سے مسلمانوں کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی۔ اس رسالے میں انہوں نے ان تمام پوائنٹس کو، ان تمام نکات پر بڑی عمدہ بحث بھی کی۔ اب یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور اور اثر، وسعت و جامعیت، وسعت کہتے ہیں کشادگی کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کے پھیلاؤ کو، اور جامعیت کا مطلب جامع کا مطلب کہ وہ چیز مختصر ہو، اختصار سے بیان کی گئی ہو، لیکن اس میں ہر بات کی وضاحت بھی ساتھ ہو جائے، کہ کوئی نقطہ جو ہے وہ اس سے چھپا نہ رہ جائے، اس سے منہدم نہ ہو جائے، اس سے مبہم نہ رہ جائے، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے۔ خود اس کے استاد یعنی فارسی زبان، استاد کسے کہا ہے انہوں نے؟ فارسی زبان کو کہا ہے۔ فارسی زبان تمام شعراء کرام کی زبان رہی، ٹھیک ہے۔ پہلے فارسی میں ہی جو ہے تمام شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، اور اس کے بعد وہ فارسی سے اردو کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے۔
اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ فارسی زبان اگرچہ بہت فصیح زبان ہے، اگرچہ وہ بہت بلیغ زبان ہے، اس میں ادائیگی، تلفظ، اس میں ذخیرہ الفاظ کی ایک وسعت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے فارسی زبان سے بھی بڑھ کر اردو زبان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو کہ فارسی زبان کو بھی جو مقام حاصل نہ ہو سکا۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں۔ انشا پرداز کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ یا انشا کی جو ٹرم ہے یہ بھی اردو کی اصناف میں سے ایک صنف ہے، ٹھیک ہے، اردو کی نثری اصناف میں سے ہم اسے ایک صنف کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مضمون نگاری کی ہے انہوں نے بڑی عمدہ طریقے سے، جو اپنے اپنے مخصوص دائرہ مضمون کے حکمران ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بارِ احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ بارِ احسان کسے کہیں گے؟ یعنی ان کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، بعض بالکل ان کے دامن ترتیب میں پلے ہیں، یعنی بالکل ان کے ہم اثر رہے ہیں، بالکل انہی کے وقت سے ان کا بھی تعلق رہا ہے، اور بعض نے دور سے فیض اٹھایا، یعنی کہ وہ ان کے اثر سے، ان کے وقت سے، ان کے دور سے ان کا تعلق نہیں رہا، لیکن انہوں نے ان کی تصانیف سے استفادہ کیا، یا وہ ان سے بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکے، لیکن وہ دور رہ کر ان سے رابطے میں رہے، انہوں نے اس کے لیے وسیلہ اظہار جو ہے وہ اپنی تصانیف کو بنایا بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے خط و کتابت کے ذریعے بھی ان سے رابطے میں رہے، یعنی انہوں نے ان سے دور سے انہوں نے فیض اٹھایا، ان سے فائدہ حاصل کیا۔ بعض نے مدیانہ اپنا الگ رستہ نکالا۔ مدیانہ کا لفظ ہے دعویٰ کرنے والا، ٹھیک ہے، کہ وہ دعویٰ کرتے رہے تاہم سر سید کی فیض پذیری سے بالکل آزاد کیوں رہ سکتے، یعنی انہوں نے سر سید احمد خان کو اپنا استاد ماننے سے گریز کیا، انہوں نے ان کے بڑے پن کو، ان کی استادی کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ خود کو مکمل طور پر ان کی تصانیف کے اثر سے آزاد نہیں رکھ سکے۔ یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہے جس کی میں نے آپ کو کچھ تشریح بتائی۔ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ مجھے کل اپنے رائٹنگ پیپرز پر، اپنی جو ہے یہ رجسٹرز پر اس کی پہلے پیراگراف کی تشریح کر کے مجھے آپ واٹس ایپ کرو گے، تاکہ میں آپ لوگوں کا اس کو آگے لے کے چل سکوں، اور ہم پھر اگلے پیراگراف کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے شارٹ آنسرز بتاتی جاؤں گی، تاکہ ہمارا دونوں حوالوں سے جو ہے وہ چیپٹر بھی ہوتا جائے گا، اور ہم اس کے شارٹ کویسچنز بھی اس میں سے نکال کر اسے بھی ترتیب سے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے آپ لوگوں کی طرف سے اس کا اچھا سا رسپانس بھی چاہیے، مجھے آپ کو ایگزامن بھی کرنا ہے، مجھے آپ کو جب تک آپ مجھے اس کا تھوڑا بہت ٹیسٹ بھی میں آپ سے لوں گی، لیکن ابھی فی الحال ہمارے پاس تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پر اس فورم پر موجود نہیں ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ طالبات کو اپنے لیکچر پہنچا سکوں پہنچا دوں، تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ فی امان اللہ۔